حالت ہے قرآن کا وجود. پیغمبر کی حقانیت کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن. توجہ ہے میرے ساتھ؟ پیغمبر کی حقانیت کا معجزہ ہے، ان کی رسالت کا، ان کی نبوت کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. قرآن آج تک موجود ہے، قرآن افضل ہے، مقام ہے، اس کا احترام ہے، آج تک موجود ہے. اور جو اس کا احترام نہ کرے دین سے خارج ہے. قرآن آج تک موجود ہے، توجہ چاہوں گا، قرآن آج تک موجود ہے، اس کا احترام سب پہ واجب ہے. قرآن کا یہ مقام ہے. یہ مقام کس نے سمجھایا؟ یہ پیغمبر نے اور آل پیغمبر نے. امت کو کیا معلوم تھا؟ وہ حفظ کرنا جانتے تھے، نیزے پہ قرآن سنانا آل جانتی تھی. قرآن کو سروں پہ رکھنا اور ہوتا ہے اور سروں پہ مقام دینا اور ہوتا ہے. نہیں حضرات میرے ساتھ؟ کچھ ایسے بھی صحابہ رسول کے اندر جنہوں نے نیزوں پہ بلند کیے قرآن. صحابہ میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے قرآنوں کو نیزوں پہ بلند کیا، اور آل میں ایسے ہیں کہ ان کے سر نیزے پہ بلند ہوئے پھر بھی قرآن کو تعظیم دے رہے ہیں. یہ ہے فرق صحابہ میں اور آل میں. جو وارث ہوتا ہے نا اسے بہت زیادہ میراث عزیز ہوتی ہے، اگر وہ میراث کسی ایسے کی نشانی ہو جو بہت مقام رکھتا ہو. نہیں حضرات میرے ساتھ اس وقت زیادہ وقت نہیں لوں گا، آج انشاءاللہ کل سے زیادہ وقت لوں گا کیونکہ پہلی مجلس ہے. حضرات اگر آپ کو کوئی چیز اپنے والد سے، والدہ سے، کسی بہت ہی محترم آدمی سے میراث میں ملی ہے، اسے سینے سے لگائے پھریں گے. یہ اس نے دی تھی، یہ اس کی چیز ہے. اپنی جان سے بھی زیادہ بعض اوقات عزیز ہوتی ہے وہ شے، کیونکہ اس سے ملی ہے جس کو میں بہت زیادہ تعظیم کی نگاہ سے دیکھتا. اور اگر میراث پیغمبر سے ملی ہو اور جنہیں ملی ہو وہ ہم وارث قرآن. اللہ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، مصاحف کی طرف آنے سے پہلے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. میراث اور وارث کی طرح سمجھ لیجئے کہ دونوں کے دونوں خدا کے وجود پہ دلالت کرتی ہیں. دونوں چیزیں. جو حقیقی وارث نہیں نہ ہوتا، میراث سے مثال کے طور پہ یہ انگوٹھی میری چلی گئی کسی ایسے آدمی کو جس کی میراث نہیں تھی، اسے قدر معلوم نہیں ہوتی. اسے قدر معلوم نہیں ہوتی. وہ کیسے رکھے گا؟ وہ اسی طرح سے رکھے گا جیسے ایک سوتیلا باپ سوتیلے بیٹے کو ساتھ رکھے گا. کیسے رکھے گا؟ حضرات ہے میرے ساتھ؟ لیکن جو حقیقی وارث ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہیں پہ بھی رہ قرآن، ہمیں یہ نہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں رہ، کہیں پہ بھی رہ، بس تیری سلامتی رہے، کوئی بھی تجھے لے جائے، کیونکہ ہم محافظ ہیں، وہ ہیں حافظ، ہم ہیں محافظ. حافظ و محافظ میں یہی فرق ہوتا ہے. وہ ہیں حافظ، ہم ہیں محافظ. رہے تو انہی کے پاس، حفاظت ہم ہی نے کرنی ہے. اور میراث کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے، وہ جو سوتیلا بچہ کہیں پل رہا ہے نا کسی کے پاس، جیسے اسے پتہ چلے گا میرا باپ یہ نہیں وہ ہے، وہ فوراً وارث کے پاس چلا جاتا ہے. نہیں حضرات میرے ساتھ؟ کوئی بھی سینوں میں سجا کے رکھے، لیکن جیسے ہی وارث آئے گا قرآن کہے گا یہ نہیں وہ ہے میرا وارث. جب تک اس کے پاس تھا میرے تمام کے تمام جوہر نہیں نظر آئے. اب جب میں وارث کے پاس جاؤں گا تو میرے جوہر کھل کے سامنے آئیں گے، کیونکہ میں وارث کے پاس جا رہا. نہیں حضرات؟ حضرات بچوں کے لیے شاید میں نے واقعہ پہلے پیش کیا، مجھے یاد نہیں اس وقت، شاید یہاں یہ اسلام آباد میں میرے ذہن میں نہیں، لیکن بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اس بات کو پیش کر رہا ہوں. بہت مشہور معروف واقعہ ہے مولا متقیان کا، بہت مشہور معروف، سب کے ذہنوں میں ہوگا. مجھے ایک نتیجہ دینا ہے، اس نتیجے کی وجہ سے واقعہ پیش کر رہا ہوں. مولا متقیان کے پاس دو مسورات آئیں، دو عورتیں ایک بچہ لے کے. واقعات دو ہیں، دو عورتیں دو بچے، ایک لڑکا ایک لڑکی. وہ واقعہ نہیں، دوسرا واقعہ، کیونکہ واقعات ہمارے بچے کو یاد ہیں اس لیے بتانا پڑتا ہے کون سا واقعہ.
دو مستورات ہیں، دو عورتیں ہیں اور بچہ ایک ہے، لڑکا ہے، دونوں کہتی ہیں بچہ میرا ہے۔ واقعہ ذہن میں آ گیا؟ مولا کے پاس آئیں، کہا مولا بچہ میرا ہے۔ اب یہ مولا کے مزاج کو جانتی نہیں تھی۔ مولا نے کہا کہ بھئی جو بھی ماں ہے وہ اقرار کر لے اور جو ماں نہیں ہے وہ کہہ دے۔ جناب پیغمبر مولا کے غلام تھے، انہوں نے پوچھا، کہا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، تم میں سے ماں کون ہے؟ دونوں نے کہا میں۔ کہا سوچ لو، ابھی علی فیصلہ دینے والے ہیں، نہیں حضرات میرے ساتھ، کہا ابھی علی فیصلہ دینے والے، سوچ لو۔ کہا نہیں میں ماں ہوں۔ کہا تو بتا؟ کہا میں بھی ماں ہوں۔ مولا نے کہا قمبر تلوار نکالو، بچے کے 2 ٹکڑے کر دو۔ نہیں حضرات، کوئی اس دور کا آدمی ہوتا تو کہتا